السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ترین نبی ہیں، اسی طرح تمام مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی امتیں ان کو دی گئیں، تمام امتوں میں افضل ترین امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت کے اندر سب سے افضل ترین طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر افضل ترین ہستیاں وہ چار ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کی افضلیت کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے اور خلافت کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے، یعنی جو اس وقت میں افضل ترین بندہ ہوتا تھا اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی صدیق اکبر ہیں۔ تو چونکہ سب سے افضل تھے وہ، تو ان کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کے بعد افضل ترین ہستی عمر فاروق کی تھی، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کے بعد عثمان غنی کی تھی، وہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت علی کا مرتبہ تھا تو ان کو خلافت دی گئی۔ تو گویا کہ یہ افضل ترین طبقہ ہے، اور اس کے اندر چونکہ ابھی یہ ذی الحجہ کے اندر ان کی شہادت کا مہینہ ہے، کچھ ذکر خیر تو آپ نے پچھلے جمعے میں سن لیا ہوگا۔ اس مرتبہ چند ایک ان کی باتیں، ان میں سے اہم ایک بات تو یہ کہ جو ان کے بصیرت افروز فیصلے، بصیرت پر مبنی فیصلے تھے، تھوڑی سی وہ بات ذکر کریں گے، وقت ہوا تو ایک دو ان کی خصوصیات بھی ذکر کریں گے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بصیرت پر مبنی فیصلے تھے، اس میں سب سے پہلے بلکہ سمجھیں کہ پہلے ہی دن جو ان کو سامنا پڑا وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان پر حملہ ہوا، اور اسی حملے کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ اب جو حملہ کرنے والا بندہ تھا وہ تھا مجوسی، تو اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد چونکہ وہ جو خنجر تھا، جو زہر آلود تھا، وہ ان کو نماز کی حالت میں مارا، اور پھر خود بھی اس نے خودکشی کر لی۔ اب گویا کہ تفتیش کے سارے راستے ختم ہو گئے، چونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس سازش کے اندر ایک ہی بندہ ہو، لا محلہ کے بیرونی طاقتیں بھی تھیں، غیر ملکی طاقتیں بھی ملوث ہوں گی، لیکن تفتیش کے راستے ختم ہو گئے کہ جو قاتل تھا اسی نے خودکشی کر لی۔ البتہ ہوا یہ
کہ حضرت عمر فاروق کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر، ایک تو بڑے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ایک چھوٹے بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر، ان کے دوست تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، یہ آپس میں بڑے جگری دوست تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب الوصال تھے، اور انہوں نے نا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے دوست عبید اللہ بن عمر سے کہا کہ یار یہ جس بندے نے حملہ کیا ہے نا، مجوسی نے، قاتل جو تھا، اس کو میں نے ہرمزان کے ساتھ ایک دن پہلے جب یہ حملہ ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے، اور جیسے ہی میں آیا تو اس کے ہاتھ سے، جو قاتل تھا نا، اس کے ہاتھ سے خنجر نیچے گرا اور یہ دونوں بندے گھبرا گئے۔ وہ تو مجوسی تھا اور ہرمزان یہ مسلمان تھا۔ اب جب عبید اللہ بن عمر کو یہ پتہ چلا، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، چونکہ چند دن بعد شہادت ہوئی، اب عبید اللہ بن عمر سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اب ان کے پاس ثبوت تو تھے نہیں کہ اس سازش کے اندر یہ بندہ شریک تھا، البتہ ان کے سامنے کچھ باتیں تھیں کہ جیسے ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کے قتل کے اندر، الفاظ تھوڑے سے ذرا مختلف ہو رہے ہیں تو روایت میں چونکہ ذرا اندازے سے روایت بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، یہ روایت میں ترک کر دیتا ہوں۔ البتہ ایک دوسرا مقولہ حضرت عمر فاروق کا، ایک تو حدیث تھی یہ ان کے سامنے، اور دوسرا ان کا مقولہ جس کا مفہوم بھی یہ حدیث سے ملتا جلتا ہی تھا۔ یہ جو اب میں ذکر کر رہا ہوں یہ مقولہ ہے حضرت عمر فاروق کا، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ان کا مقولہ یہ تھا کہ اگر ایک بندے کے قتل کے اندر صنعاء کے لوگ، صنعاء ایک بڑا شہر تھا، ہزاروں لوگ وہاں پر رہتے تھے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر کسی بندے کے قتل کے اندر صنعاء کے لوگ سازش میں شریک ہوں تو میں سارے اہل صنعاء کو قتل کر دوں گا۔ یعنی کہ یہ جو قتل ہوتا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کے اندر جتنے بھی شریک ہوتے ہیں گویا کہ ان پر بھی حد لگتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی درجہ بندی ہوتی ہے، ہر بندے کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا۔ ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں تھیں جس سے ان کو شبہ پیدا ہوا کہ ہرمزان چونکہ یہ شریک تھا سازش کے اندر، کہ ایک دن پہلے اس کو قاتل کے ساتھ دیکھا گیا اور گھبراہٹ کے آثار بھی نمایاں تھے، اور جو آلہ قتل تھا وہ بھی ان دونوں کے پاس تھا، اس بنا پر اب عبید اللہ بن عمر نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یار یہ ہرمزان کو کیوں قتل کیا عبید اللہ نے؟ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار کر لیا گیا اور سعد بن ابی وقاص کی گھر میں بند کر دیا گیا کہ نئے امیر منتخب ہوں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب وہ گرفتار تھے، اس کے بعد مسلمانوں کا اجماع ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر۔ اب یہ امیر منتخب ہو گئے، امیر منتخب ہوتے ساتھ ہی یہ فیصلہ سامنے آ گیا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ اب ابھی تو صحابہ کرام بڑے جوش میں تھے، حضرت عمر فاروق کو قتل کیا گیا، ان کا بدلہ لینے کے چکر میں تھے، اگر خدا نخواستہ اس موقع پر ان کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جاتا تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جانا تھا۔ حضرت عثمان غنی پریشان تھے کہ آخر کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے چونکہ مجتہد آدمی تھے تو انہوں نے اپنی اجتہادی بصیرت سے ساری جو نصوص ان کے سامنے تھی ان پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے، کہ سازش میں چلو بقول ان کے وہ بندہ شریک تھا یا شبہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے اس کو قتل خطا قرار دیا، اور قتل خطا قرار دینے کے بعد چونکہ اس کی دیت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی جیب سے بعد میں ادا کر دی، گویا کہ جو مقتول تھا ہرمزان ان کے ورثاء بھی خوش ہو گئے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہرمزان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بعد میں حضرت عبید اللہ بن عمر کو معاف بھی کر دیا تھا، اور جب انہوں نے معاف کیا تو مسلمانوں نے خوشی سے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا، تو گویا کہ وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، ان کے سر سے وہ جو گناہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔
تو اس طرح یہ ایسا بصیرت افروز فیصلہ تھا کہ فتنے سے بچا لیا، وگرنہ ادھر باپ شہید ہوا ہے، ادھر بیٹے کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ تو خلافت کے ساتھ ہی پہلا معاملہ یہ پیش ہوا۔ اس کے بعد بھی موقع بموقع کئی بصیرت پر مبنی فیصلے فرمائے۔ ان میں ایک فیصلہ جامع القرآن، حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جامع القرآن۔ جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ قرآن عربی میں تھا، اور عربی جو ہوتا ہے اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اصول بھی، مشہور اصول آپ نے سنا ہوگا کہ جو زبان ہوتی ہے 12 میل بعد یا کوئی 40 میل بعد بھی، واللہ عالم اس طرح کا ایک مقولہ ہے کہ جو زبان ہوتی ہے وہ 12 میل بعد وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ جیسے یہاں سے مثلا گجرانوالہ جائیں گے تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہو جائے گا، اس سے آگے جائیں گے تھوڑا سا اور لہجہ تبدیل ہوگا، حتیٰ کہ وہ جو پنجابی یہاں بولی جاتی ہے وہ ایک سرائکی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح دوسری طرف جائیں شیخو پورہ اور آگے فیصل آباد، یہ لہجے بدلتے ہیں، پھر لہجوں کے بعد الفاظ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بعین ہی ایسا عربی زبان میں بھی تھا۔ اب چونکہ بہت مسلمانوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہو چکا تھا، تو قرآن پاک کے الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ابھی یہ حال ہے، صحابہ کرام کے حیات کے اندر یہ حال ہے، بعد میں کیا بنے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جتنے بھی مصاحف تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور ایک مصحف جو قریش کی لغت پر، جو قریش کی زبان تھی، عربی زبان، چونکہ قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا اصل میں قرآن، آپ علیہ السلام قریشی تھے، تو لہذا ان کو ایک وجہ فوقیت بھی حاصل تھی، تو قریش کی زبان پر قرآن کو اکٹھا کر دیا گیا اور باقی سب مصحف کو ختم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے جو ہمارے پاس قرآن ہے نا اس وقت، اس کو کہا جاتا ہے مصحف عثمانی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کی زبان کو باقی رکھا اور باقی سب زبانوں کے قرآن کو ختم کر دیا۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اگر آج اس طرح سے نہ ہوتا تو اب کتنی زبانوں میں قرآن، کتنی مختلف زبانیں، مختلف الفاظ ہوتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ ایک لفظ کی کئی معنی بعض کا نکل آتے ہیں۔ اسی طرح آج جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں، چونکہ جمعے کا حکم بڑا سخت ہے، ترک جمعہ کا معاملہ، پھر خاص طور سے دیکھیے کہ جمعے کی اذان کے بعد جو ہوتا ہے نا بے شرح خرید و فروخت، وہ بھی ناجائز ہے۔ جب بندہ کاروبار میں لگا رہے گا تو جمعے کی تیاری کیسے کرے گا؟ وہ ہے کہ جمعہ فوت ہو جائے گا، اور جمعے کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان بڑھا دی۔ اب 2 اذانیں دی جاتی ہیں نا، ایک جمعہ کی اذان جو پہلی ہوتی ہے، ایک وہ، اور ایک جس کو ہم دوسری اذان کہتے ہیں۔ یہ ایک اذان حضرت عثمان غنی نے اضافہ کیا کہ گویا کہ جب پہلی اذان ہوگی تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کی اذان ہے، جمعے کا وقت ہو گیا۔ اب جب وہ اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا کاروبار بندہ حلال کاروبار کر رہا ہوتا ہے، جب اذان جمعہ ہو جائے، اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے جس جگہ پہ جمعہ پڑھنا ہے، چونکہ اب اذانیں تھوڑا سا مختلف وقت میں ہوتی ہیں، بعض ممالک میں تو ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، جائز ناجائز کا ہے۔ تو جس بندے نے جہاں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو گویا کہ جب وہ اذان ہو جائے، احتیاط تو اسی میں ہی ہے کہ جب پہلی اذان کہیں بھی ہو جائے تو بے شرح ترک کر دی جائے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش یہ ہے کہ جہاں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے وہاں کی اذان کا اعتبار ہے کہ وہاں جب پہلی اذان ہو جائے تو بے شرح ترک کر دی جائے۔ تو یہ ایک اذان بھی حضرت عثمان غنی نے بڑھائی تھی تاکہ مسلمان گناہ سے بچ جائیں اور اپنے کاروبار کو جائز اور حلال طریقے سے کریں۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ان کے بصیرت افروز فیصلے تھے۔ چند اور فیصلے بھی تھے لیکن سارے چونکہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح ان کی چند ایک خصوصیات بھی ہیں۔ اس میں ایک خصوصیت ایسی ہے کہ جو عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ شریعت نے تو وہ خصوصیت بیان کی لیکن شریعت سے ہٹ کر عقلی بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح جو کافر ہیں، سلیم الفطرت کافر ہے، وہ بھی اس خصوصیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیے کہ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے مجمع کے اندر یہاں پر کتنے ہی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں کسی کے عقد میں دی ہیں، کسی کے نکاح میں دی ہیں، تو کیا ہے کہ وہ داماد ہے
تو اب دیکھیے کہ داماد کا انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں آج لوگ، کس قدر تفتیش کی جاتی ہے کہ لوگ کیسے ہیں جناب، خاندان کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، جتنے بھی فضائل وہ اپنی جگہ۔ اگر لڑکے کا یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا شریف نہیں ہے، لڑکا شریف نہیں ہے، باقی اس کی خصوصیتیں ہوں، فضیلتیں ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف اتنی بات کا پتہ چل جائے کہ بندہ شریف نہیں ہے، کوئی بندہ اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آج بھی ہے، اور یہ مسلمانوں میں نہیں، یہ جو کفار ہیں سلیم الفطرت کفار، ان میں بھی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے۔ سلیم الفطرت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض تو ایسے کفار ہیں جو مسخ ہو چکی نا، جانوروں کی اللہ معاف کرے کہ جانوروں کے اوصاف اختیار کر چکی ہیں کہ ماں بہن بیٹی کی بھی تمیز نہیں ہے، ان کو نکال کر جو سلیم الفطرت ہیں وہ بھی جب نکاح میں کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے۔ غربت چل سکتی ہے، غریب ہو، اب دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کرائے پر رہتے ہیں، کرائے دار کو بھی بندہ بیٹی دے دیتا ہے کہ چلو کرائے پر رہتا ہے، غریب ہے پھر بھی بیٹی دے دیتا ہے، لیکن کیا ہے کہ لڑکا شریف ہو، خاندان شریف ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس قدر زیادہ ہوگی، ان کی شرافت کس قدر زیادہ ہوگی، ایک نہیں دو بیٹیاں نکاح میں دی۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی، چونکہ یہ دونوں بیٹیاں مطلقہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں، کہ ہر رقیہ ہر ام کلثوم، یہ دونوں جو بیٹیاں ہیں آپ علیہ السلام کی، یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ اتبا کا نکاح تھا ہر رقیہ کے ساتھ، اور اتیبہ کا نکاح تھا ہر ام کلثوم کے ساتھ، تو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ تھیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، کہ قرآن پاک میں مذمت کی ابو لہب پر اور اس کی بیوی پر، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، تو اس کے بیٹوں نے طلاق دے دی۔ اب متعلقہ ہونا بھی ایک عیب ہے، جب طلاق ہو گئی تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ، پیغام نکاح بھیجا تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے پڑھوا دیا۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ، جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ غزوہ بدر میں سارے صحابہ شریک تھے، حضرت عثمان غنی غائب تھے، یہ بھی غلط اعتراض ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ مدینہ میں تیمارداری کے لیے ٹھہرو۔ ہر رقیہ بیمار تھیں تو حضور نے ان کو کہا تھا کہ تم ٹھہرو، غزوہ میں شرکت نہ کرو، بلکہ جب غزوہ بدر میں فتح ہوئی نا تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ مدینے جا کے خوشخبری سناؤ، تم پہلے جاؤ، کیونکہ باقی مسلمان تو غنیمتیں اکٹھی کرتے اور پھر لشکر آہستہ آہستہ چلتا تھا، ان کو دوڑ لگا دی کہ تم جاؤ مدینہ جا کے خوشخبری سناؤ کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا، حضرت عثمان غنی اور ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، وہ ہر رقیہ کی تدفین کر کے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ حضور کی بیٹی انتقال کر گئی تھیں اور گویا کہ وہ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے خبر سنائی۔ اس کے بعد چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان رہتے تھے، بڑے مغموم رہتے تھے، کسی بندے نے کہا ان سے کہ اس قدر پریشانی، آپ نے یہ صدمہ اتنا دل پر لے لیا، تو یہ کہنے لگے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھو کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنے آج ہم رشتہ دار ہیں نا، جب قیامت برپا ہوگی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے میری رشتہ داری کے، کہ میرے ساتھ جس کی رشتہ داریاں وہ قائم رہے گی قیامت کے دن بھی، باقی سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں مجھے یہ غم ہے کہ حضور سے میری رشتہ داری ختم ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے دوسری بیٹی نکاح میں دے دی۔ اب دیکھیے کہ یہ ایسا داماد کتنا شریف ہوتا ہے کہ جس کو دو بیٹیاں نکاح میں یکے بہ یکے دیگرے مل جائیں، چونکہ ایک وقت میں تو حلال نہیں ہے۔ اب ایک جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ چونکہ وہ دوسری جو بیٹی تھیں وہ بھی اللہ کا کرنا کہ اس کے بعد فوت ہوگی حضور کی زندگی میں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے تسلی کے لیے آپ نے ان کو فرمایا کہ اے عثمان، مشکاہ شریف کی روایت ہے، اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی وہ میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو گویا کہ کس قدر شریف ہونے کا جو ہے نا یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے امام ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ جوفی وہ روایت کرتے ہیں حسین جوفی سے، حسین، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، حسین جوفی جو ہے نا یہ عبداللہ کے ماموں لگتے ہیں،
تو انہوں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم تو تھا، لیکن میں نے کہا چلو یہ کوئی نئی بات ہی بتائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کو ہی معلوم ہے؟ تو حسین جوفی وہ بیان کرنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے، کسی ایک بندے کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں رہیں سوائے عثمان کے۔ یہ عثمان کائنات میں واحد فرد ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ان کی شرافت ہے اس پر۔ اب دیکھیے کہ یہ ساری نصوص تو ایک طرف، اور اسی طرح کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن میں سے ان کو بشارت دی گئی۔ اب بعض مواقع ایسے ہیں کہ الیاذ باللہ جو تاریخی روایات ہیں ان کو لے کر تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ ان کی خلافت کے جو سال تھے ان میں جو سازشیں برپا ہوئیں ان میں یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی کی خلافت پر انگلی اٹھانے والے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر قریبی رشتہ ہے کہ جیسے دیکھیے کہ آپ کے داماد کو کوئی گالی دے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کس قدر تکلیف ہوگی، اور یہ تو حضور نبی کریم کے داماد ہیں۔ اور کتنے ہی موقع ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، کئی ہی موقع ہیں۔ غزوہ تبوک میں دیکھیے، صرف ایک بشارت ذکر کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ، کہ اسباب بہت کم تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چندے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو اس کے لیے اسباب کو مہیا کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ دیتا ہوں۔ دوبارہ حضور نے فرمایا کون بندہ اس کے لیے اسباب مہیا کرے، دوبارہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ اس طرح یہ اسباب بڑھا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پھر حضور نے فرمایا ہے کوئی بندہ اس کے لیے اسباب مہیا کرے۔ حضرت عثمان غنی گھر گئے، 1000 دینار جو سونے کو آتا ہے، 1000 دینار یہ آج کے اعتبار سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں روپے۔ 1000 دینار تھیلی میں تھے اور وہ لے کر آئے، اور جو ہے نا تھیلی جو ہے نا حضور کی گود میں ڈال دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تھیلی کو اچھالتے، وہ تھیلی کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے، کبھی اس ہاتھ، جیسے ہوتا ہے نا کوئی گیند ہوتا ہے نا بچوں کے ہاتھ میں، تو کبھی تھیلی اس ہاتھ میں ڈالتے، کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے، اس طرح اچھال رہے ہیں، اس طرح اچھال رہے ہیں، خوشی سے اچھال رہے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تم نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں یہ بشارتیں ہیں، اور کتنی ہی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی بات ہے کہ ان کی خلافت پر انگلی اٹھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔